بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، اللہ کے اذکار میں سے سب سے اعلیٰ ذکر، سب سے افضل ذکر، سب سے بہتر ذکر وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ جل شانہ کا ذکر۔ اس کا مطلب ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنتی ہے جس نے اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھا۔ اب ہمارے لیے جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو اس کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ نفس امارہ پہ رکا ہوا ہے۔ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو کہ گناہوں کی دعوت دیتا ہے، انسان کو ترغیب دلاتا ہے، گناہ آسان کر کے، مزین کر کے پیش کرتا ہے انسان کو۔ یہ بڑا خطرناک ہے، بڑا ظالم نفس ہے، اور یہ انسان کو نیکی سے دور کرتا ہے، نیکی کو مشکل کر دیتا ہے، اس کے لیے اس کے اندر سستی پیدا کر دیتا ہے۔ تو نفس امارہ سے خلاصی پانے کے لیے ہمارے پاس جو ورد ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اس ورد کے ذریعے سے شیطان کے پنجے، وہ جو اس نے ہمارے دل میں گاڑے ہوئے ہیں، نفس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کلمہ طیبہ کا ورد نفس امارہ سے خلاصی پانے کے لیے وہ 5 لاکھ مرتبہ ہے۔ 5 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نفس کے اندر نیکی پیدا ہو جائے گی اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی، اور ہماری توجہ جو ہوگی وہ لا الہ الا اللہ پہ اتنی پختہ ہو جائے گی کہ ہمارے دل کو پکا یقین ہو جائے گا۔ ہمارا نفس امارہ جو ہمیں برائی کی دعوت دیتا تھا وہ منتقل ہو جائے گا نفس لوامہ میں، اور یہ نفس لوامہ جو ہے یہ اچھا نفس ہوتا ہے۔ قیامت کے دن سب کا نفس وہ نفس لوامہ ہوگا، یعنی وہ آپ کو برائی پر ٹوکے گا اور برائی پر آپ کو ملامت کرے گا، شرمندہ کرے گا آپ کو، اور نیکی کی آپ کو دعوت دے گا، نیکی پہ آپ کو کہے گا کہ نیکی آپ نے تھوڑی کی، اور زیادہ کرنا چاہیے، اور زیادہ کرنا چاہیے۔ تو یہ نفس لوامہ اچھا ہے، لیکن نفس امارہ سے نکلنا پڑے گا، اور نفس امارہ سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے۔ آسان ہو جائے گا اگر آپ ایک دفعہ بیٹھ کے 5 لاکھ بار لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی اولیاء اللہ نے، حضور شیخ الاسلام نے تو اسپیشلی اس پہ توجہ دی اور فرمایا کہ جب آپ یہ ارادہ کرنے بیٹھ جائیں کہ میں نے نفس امارہ سے خلاصی پانی ہے، تو آپ ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ جائیں اور لا الہ کا ورد کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 5 لاکھ کا وظیفہ صرف 75,000 بار کرو گے نا تو تب بھی یہ نفس امارہ سے خلاصی مل جائے گی آپ کو۔ یعنی کہ اگر آپ چلتے پھرتے آفس میں، کام میں، کچن میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گی تو 5 لاکھ مکمل کرنا ہے، اور اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تو اس وقت عدد جو ہوگا 5 لاکھ نہیں بلکہ صرف 75,000 بار جو ہے۔ بعض نے 70 لکھا ہے، بعض نے 75,000 بار لکھا ہے، بس آپ نے اتنا کرنا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہمیں نفس امارہ سے خلاصی مل جائے گی، گناہوں سے دور ہو جائیں گے ہم لوگ، اور نیکیوں کے قریب ہو جائیں گے۔ ہم نے اس ورد کو اپنی زندگی میں پکا کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ہم جو شروع کر رہے ہیں، جو لوگ نفس امارہ سے خلاصی کے لیے پڑھیں گے وہ 5 لاکھ پڑھیں گے، جو تنہائی میں پڑھیں گے وہ 75,000 بار پڑھیں گے، اور اگر کوئی ویسے ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہتا ہے تو 1000 بار کافی ہے، 1000 بار لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، باقی اپنا درود شریف اور استغفار کا وظیفہ جاری رکھا کریں۔ اب ہمیں لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، آپ نے توجہ کو 5 چیزوں پر مرکوز کرنی ہے۔ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے۔ لا معبود الا اللہ، آپ نے توجہ اس پہ رکھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے وقت آپ کے دل و دماغ پہ یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو تسبیحات آپ پڑھ لیتے ہیں، جیسے آپ نے 500 بار پڑھ لیا یا 1000 بار پڑھ لیا، تو ایک تسبیح جو ہے 100 دانوں کی، وہ لا معبود الا اللہ کی بھی کریں۔ آپ کہیں لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، تاکہ یہ بات دل میں راسخ ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
1 लाख बार पढ़ लिया, फिर दूसरा लाख आप शुरू कर रहे हैं। उसमें आपने तवज्जो रखनी है कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा करना है कि कोई मतलूब नहीं है सिवाय अल्लाह के। ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह। आपने यानी जिक्र करना है ला इलाहा इल्लल्लाह का, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन आपका ख्याल ये रहे, दिल में ये बात पक्की हो कि अल्लाह के सिवा कोई मतलूब नहीं है हमारा, कोई मतलूब नहीं है, हम सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। तो आपने अल्लाह का विर्द, ये कलमे तय्यबा का विर्द करते जहन में ये बात रखनी है। और बल्कि आप 500 या 1000 के बाद एक तस्बीह ये भी किया करें, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, इसका वजीफा करें आप। इसके बाद हमारे पास है कि तीसरा लाख शुरू होगा, उसमें आपने तवज्जो रखनी है, आपने कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन दिमाग में ये बात हो, दिल में ये बात पक्की हो कि आपने इसका जो माना करना है ला इलाहा का, वो करना है ला महबूब इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह। दिल में ये बात हो, जुबान पे होगी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन तवज्जो होगी ला महबूब इल्लल्लाह। बल्कि आप 500 और 1000 पढ़ने के बाद आप एक तस्बीह 100 दानों की आप ये भी करें, ला महबूब इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं है। जितने लोग भी प्यारे हैं मुझे, अपना आप भी शामिल करें, माँ बाप को भी शामिल करें, बच्चों को भी शामिल करें, अपने तमाम प्यारों को शामिल करें और कहें इन सब से मुझे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत है। ला महबूब इल्लल्लाह, कोई महबूब हकीकी नहीं है सिवाय अल्लाह के। इस बात को आपने पक्का करना है तीसरे लाख में। इसके बाद आपने चौथा लाख शुरू करना है। जब आप वो शुरू करेंगे, आपके दिल में ये बात होनी चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मकसद नहीं है, कोई मकसूद नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, अल्लाह ही है, अल्लाह ही है, ला मकसूद इल्लल्लाह। तो आपने जिक्र करना है ला इलाहा इल्लल्लाह का, दिल में ख्याल होना चाहिए ला मकसूद इल्लल्लाह का। बल्कि 500 और 1000 की तादाद मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद एक तस्बीह 100 बार जो है ये भी पढ़ा करें, ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह। तो ये भी जब आप 1 लाख मुकम्मल कर लेंगे तो 4 लाख हो जाएगा। और आखिरी 5वां जब आप लाख शुरू करेंगे, आपने तवज्जो रखनी है कि ला मसजूद इल्लल्लाह। ला इलाहा का मतलब क्या है? ला मसजूद इल्लल्लाह, ला मसजूद इल्लल्लाह, ला मसजूद इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको ज़िक्र की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक इबादत की तौफीक अता फरमाए। तौफीक उसी के हाथ में है। हम लोग सब कुछ जानते, बूझते, पढ़ते, सीखते, वो फिर भी हम लोग हमें तौफीक नहीं मिलती ज़िक्र अस्कार की, नेक इबादत की। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने करीब करे और अल्लाह ताला हमें उस हर नेक अमल से करीब करे जो हमें उसके करीब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।